مہمان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا اور مہمان کو میں کھلاتا اور خود بھی کھاتا. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. یقیناً آپ اگر اپنے دسترخوان میں کسی کو بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے گا. اللہ کو بہت پسند ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی مہمان کو کھانا کھلانا, کسی حاجت مند اور ضرورت مند کہ جسے کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھلانا. یہ چیز بہت پسند ہے, اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر مہمان آئے تو مہمان کو دیکھ کر منہ نہ بنانا ہرگز, اس لیے کہ جو مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آپ کے گھر میں آتا ہے. سبحان اللہ. تو جب بھی مہمان, اور مسلمان ایمان والوں کی یہ پہچان ہے کہ اگر گھر میں مہمان آئے خوشی کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے خاطر اور تواضع کی جائے, کیونکہ دینے والا اللہ کی ذات ہے. پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے 4 دن 5 دن تک ہم کو جو ہے اچھا کھانا نصیب نہیں ہوا, جو ملا وہی کھا لیا, لیکن جب مہمان آتا ہے تو پھر ہم یہ بھی تو سوچتے ہیں نا کہ چلو آج کچھ مہمان کے لیے اچھا بنانا جائے. تو گویا یہ اچھا بنانے کی صلاحیت اور یہ توفیق آپ کے اندر خود سے نہیں آئی, اللہ نے اس مہمان کو بھیجا تبھی آپ کو یہ جو ہے نصیب ہوا کھانے کو. یہ تو لوگ مہینے گزر جاتا, اچھا نہیں کھا پاتا ہے, کام 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 میں مبتلا رہتا ہے. لیکن کوئی مہمان آ جائے تو چلو بھائی مہمان آیا ہے, آج پلاؤ بھی پکا لیا جائے, آج بریانی ہی پکا لی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برکت والا کھانا جو ہے اپنی قسمت کا اور آپ کے لیے بھی وہ مہمان لے کر آیا ہے. اس کا بظاہر آپ کھلا رہے ہیں لیکن کھلانے والا میرا مالک ہے, کھلانے والا رب قدیر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان میں بیٹھتے ہیں اور کھانا موجود ہے. اتفاق سے اس دن کوئی مہمان دسترخوان میں موجود نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑتے ہیں مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے. کہیے سبحان اللہ. مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اللہ کا خلیل, اللہ کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پتا ہے ہمارے نبی آخر الزمان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر نبیوں میں سب سے زیادہ کسی کا مقام ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام. سب سے زیادہ ہمارے نبی کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا مقام ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان ڈھونڈنے کو نکل جاتے ہیں اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گرد آلود پھٹا ہوا لباس اور بال بکھرے ہوئے ایک مسافر سے ملاقات ہوتی ہے اور اس سے جا کر کہتے ہیں کہ آج تم جو ہے میرے گھر کا مہمان ہو اور آج تجھے جو ہے میرے دسترخوان میں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. اس بار اور اس کو پکڑ کے لاتے ہیں اور اپنے سامنے دسترخوان میں بٹھا دیتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. جب دسترخوان میں بٹھا دیتے ہیں, بٹھانے کے بعد جب کھانا شروع کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا. اور جب کھانا شروع کیا تو وہ شخص جو ہے بغیر بسم اللہ پڑھے ہی کھانا شروع کرنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے روک دیا. کہیے سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور یہاں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جب جس پر مہربان ہو جائے اللہ اکبر, ہم اور آپ جو ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کس پر مہربانی کر دے, کب کس کو ہدایت عطا فرما دے ہم اور آپ کہہ نہیں سکتے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا, کیونکہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں, آپ اگر اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہم بھی کسی خدا کو مانتے ہیں, تو ہم آپ کے اللہ کو کیوں مانیں گے, ہم تمہارے اللہ کو کیوں مانیں گے. کیونکہ اگر میں تمہارے اللہ تمہارے رب کے نام سے شروع کر دوں تو یہ میرے جو خدائے ہیں جن کو میں مانتا ہوں تو پھر ان سے بے وفائی ہو جائے گی. اور یہاں سمجھنے کی بات ہے, اب بتاؤ کہ وہاں جو خدا نہیں, جو غیر خدا کو ماننے والا, اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا اس میں کہ وہ کھانا شروع نہیں کیا کہ میں بھلے ہی 4 دن سے بھوکا ہوں, میں کھانا نہیں کھاؤں گا, بھلے آپ نہ کھلاؤ, لیکن میں اپنے خدا سے بے وفائی ہرگز نہیں کروں گا. اور آج ہم اور آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ آج تو لوگ ایک چائے کی کپ سے جو ہے انسان بک جاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی ایک کپ جو ہے ایک پیاری چائے پلا دے اس پہ بھی بک جاتا ہے, ووٹ کے نام پر بک جاتا ہے, نہ جانے کن کن ناموں سے آج لوگ بک جاتے ہیں. تو اس شخص کو دیکھے اور سبق حاصل کیجیے. انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, جب میرے دسترخوان میں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو تجھے بسم اللہ پڑھ کے ہی کھانا پڑے گا, نہیں کھاؤ گے تو ٹھیک ہے چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ شخص چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرا اللہ کتنا بڑا ہے, کہ یہ سبحان اللہ, کتنا بڑا ہے میرا رب.
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب کریم نے ابراہیم کی بارگاہ میں بھیجا، اور ابراہیم کو آ کر حضرت جبرائیل سلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو جو ہے اللہ کی طرف سے سلام ہے، مگر اللہ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم وہ میرا بندہ تھا، وہ میرا مہمان تھا، تو نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کیوں بھگا دیا؟ اللہ اکبر، ایک سبق کی بات ہے، کیوں بھگا دیا؟ نہیں بھگانا چاہیے تھا ہمیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا میرے اللہ کو نہیں معلوم کہ وہ تو اللہ کے دشمن تھے؟ تو اور جب میں نے اسے کہا کہ کھانا اللہ کے نام سے کھاؤ تو اس نے نہیں کھایا، تو پھر میں اسے کھانا کیسے کھلاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ابراہیم اس کی عمر اگر 60 سال ہے، کہیے سبحان اللہ، اس کی عمر 60 سال ہے، اللہ نے اس کی زندگی 60 سال دی، اور 60 سال سے وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، مگر ذرا یہ بتاؤ کہ اس نافرمان بندے کو 60 سال سے کون کھلا رہا ہے؟ سبحان اللہ، وہی اللہ کھلا رہا ہے نا۔ اس بندے کو 60 سال سے کون کھلا رہا ہے؟ وہ رب کھلا رہا ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا اللہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی، لیکن پھر بھی اس بندے کو اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ کی عبادت نہیں کی، پھر بھی اسے اللہ کھلا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم اللہ کو مانتے ہو تو تمہارے گھر سورج کی روشنی آتی ہے اور اس کے گھر سورج کی روشنی نہیں آتی ہے، تمہارے یہاں پانی برستا ہے اس کے گھر پانی نہیں برستا ہے، تمہارے یہاں جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور اس کے گھر میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی ہے، بلکہ وہ نافرمان ہے، لیکن نافرمان ہونے کے باوجود بھی 60 سال تک جو ہے اس بندے کو میرا رب کھلا رہا ہے، اور تیرے دسترخوان میں ایک دن کے لیے آیا اور تو نے اسے بھگا دیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کے پاس جاؤ اور پھر دوبارہ اس کو اپنے ساتھ لاؤ اور اپنے دسترخوان میں بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے چلنے لگے اس شخص کی تلاش میں، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شخص مل گیا اور فرمانے لگا کہ چلو آپ جو ہے میرے دسترخوان میں چلو، میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ ہی آپ کو بیٹھ کے کھانا کھانا ہوگا۔ اب وہ شخص حیران ہو گیا کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے منظر یہ تھا، ماحول یہ تھا، حالات جو ہے ایسا تھا کہ میں اس کے رب کے نام سے کھانا نہیں کھانا چاہا تو کھانا کھانے نہیں دیا، اور ابھی تھوڑے لمحے کے بعد مجھے بلانے آ گیا۔ اب اس شخص سے رہا نہیں گیا، کہیے سبحان اللہ، اس شخص سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ اے ابراہیم آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ بڑے جلال قسم کے بنے تھے، لیکن آپ تھوڑی دیر ہی کے بعد جو ہے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شخص میں نے تجھے اپنے دروازے سے بھگا دیا، لیکن اللہ کا پیغام آ گیا۔ اب وہ شخص کا دل نرم ہونے لگا، کہیے سبحان اللہ۔ اب وہ شخص کا جو دل ہے وہ نرم ہونے لگا، وہ غور سے سماعت کرنے لگا، کیا اللہ کا فرمان؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا فرمان آیا، اللہ کا حکم آیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص میرا اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں 60 سال تک اس نافرمان بندے کو کھلا رہا ہوں اور تو ایک دن نہیں کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ شخص اس بات کو سنتا ہے اور پھر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ میں نے 60 سال اس اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی مجھے نہیں رسوا کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے لیے حکم نازل فرما دیا، تو ابراہیم پھر کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر۔ پھر غلامی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس واقعہ سے ہمیں معلوم یہ چلا کہ بار یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے گناہ کو نہ دیکھا جائے، گنہگار کو نہ دیکھا جائے۔ اس کے گناہ سے اگر آپ چاہو تو بدزن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کتنا بھی بڑا گنہگار شخص ہو جائے آپ اسے محبت کی نظر سے دیکھیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ اگر اسے محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کردار سے، آپ کے قول و عمل سے، آپ کے فعل سے، آپ کے چلنے پھرنے کی اسٹائل سے، آپ کے کام کو دیکھ کر اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما دے۔ بڑے بڑے ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ ان کی صورت کو بھی دیکھ کر جو ہے لوگ دیوانے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔